آؤ عہد کریں یہ ملک ہمارا ہے، آؤ عہد کریں یہ ملک ہمارا ہے، ہم اسی کے لیے ہیں، ہماری آواز ہے اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہیں اور ادھورے رہیں گے۔ اب اس کے بعد میں سب سے آخر میں ہمارے اسکول کی معلمہ خدیجہ بانو صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں اور تمام طلبہ و طالبات کی رہنمائی فرمائیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے کارواں، میرے استاد محترم، اسکول کے پرنسپل صاحب، عالی وقار وائس پرنسپل صاحب، استاد محترم سپروائزر صاحب، اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم نیشنل ایجوکیشن ڈے یہ منانے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ابھی ابھی دو بچوں نے آپ کے سامنے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار بڑے خوبصورت پیرائے میں کیا۔ میں آپ کے سامنے جب ہمارا ملک آزاد ہوا 1947 میں، ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد، جنہوں نے دہلی کی جامع مسجد سے خطاب کیا، وہ تاریخی خطاب کے کچھ الفاظ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ آپ کہتے ہیں، غور سے سنیں، آؤ عہد کریں یہ ملک ہمارا ہے، آؤ عہد کریں یہ ملک ہمارا ہے، ہم اسی کے لیے ہیں، ہماری آواز ہے اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہیں اور ادھورے رہیں گے۔ یہ تھا وہ تاریخی خطبہ جو 1947 میں دہلی کی جامع مسجد سے آپ نے دیا۔ بعد میں آپ نے کہا، جب مسلمانوں میں خوف کا عالم تھا، آپ کہتے ہیں، تم کس بات سے ڈرتے ہو؟ دہلی ہمارے خون سے سینچی گئی ہے اور جمنا کی لہروں سے ہمارے قافلے نے ابھی ابھی وضو کیا ہے، وطن کی محبت کے لیے ہم نے نماز عشق ادا کی ہے۔ یہ تھے وہ الفاظ جو مولانا ابوالکلام آزاد کے تھے۔ اس کے ہر لفظ سے آپ کی وطن پرستی، وطن دوستی، وطن سے انسیت یہ ظاہر ہوتی ہے۔ وطن سے انسیت جو ہوتی ہے بچوں، یہ کسی عوض کی محتاج نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک جید عالم، مایہ ناز ادیب، بلند پایا خطیب، عظیم المرتبت صحافی، مجاہد آزادی اور مفکر اسلام تھے۔ آپ کی شخصیت ہماگیر شخصیت تھی، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ بیک وقت سیاسی رہنما تھے تو عالم دین بھی تھے، عالم دین بھی تھے۔ آپ اسلامی اسکالر تھے تو آپ کی پکڑ ٹیکنالوجی اور جدید تعلیم پر بھی تھی۔ آپ کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہے۔ غالباً اعداد و شواہد بتاتے ہیں کہ 11 نومبر 1888 کو آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا ابتدائی بچپن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے مقدس ترین مقام پر گزرا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے والد محترم کے ذریعے پوری ہوئی، جناب خیر الدین صاحب۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ جامعہ الازہر مصر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی ذہانت ودیعت کی تھی۔ آپ جو چیز ایک بار دیکھتے اسے یاد کر لیتے۔ محض 11 برس کی عمر میں آپ نے رسالہ جاری کیا۔ نیرنگ عالم
جو 7 سے 8 ماہ چلا اور اس کے بعد کسی وجہ سے اسے بند کرنا پڑا۔ 13 سال کی عمر میں المصباح جاری کیا، 15 سال کی عمر میں لسان الصدق جریدہ شائع کیا۔ آپ ہمہ وقت مطالعے میں مصروف رہتے، وطن کی محبت آپ کی رگوں میں خون بن کر دوڑتی۔ مولانا آزاد نہ صرف ایک سیاسی رہنما تھے بلکہ قوم و ملت کا درد آپ کے دل میں تھا۔ آپ قوم کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے۔ گاندھی جی کہا کرتے کہ جب بھی ہندوستانی تاریخ لکھی جائے گی، ہندوستان کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تو مولانا ابوالکلام آزاد کا نام جلی حرفوں میں لکھا جائے گا۔ ہندوستانی سیاست کا وہ ایک عظیم باب ہے جسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا، جسے کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کا کہنا تھا کہ میں نے سیاست کا کافی مطالعہ کیا۔ بچوں کو کہتے ہیں میں سیاسی طالب علم ہوں، ہندوستانی سیاست پر میری پکڑ ہے، باوجود اس کے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میں جب بھی مولانا سے ملتا ہوں تو میں کہیں پیچھے ہوں اور مولانا آزاد مجھ سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ مہاتما گاندھی آپ کو ایمپرر آف لرننگ کہا کرتے۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو آپ نے کہا کہ آپ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ہیں، آپ کو آزاد ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا۔ اس وقت گاندھی جی نے جو آپ سے کہا کہ آپ ہمیشہ خواب دیکھا کرتے کہ ملک میں فنی اور اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم ہوں، آج آپ اپنا خواب پورا کر سکتے ہیں۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ میں اس دن کا کئی دنوں سے میں منتظر تھا کہ میرے ملک میں اعلیٰ تعلیمی ادارے، اعلیٰ فنی و تحقیقی ادارے قائم ہوں، آج اس کا وقت آ گیا۔ آپ نے کئی اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کیے جس میں یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، ہندوستانی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور IIT کھڑگپور قابل ذکر ہیں۔ نیشنل ایجوکیشن سسٹم، اس میں سب سے پہلے آپ نے 14 سال تک کے بچوں کو مفت اور جبریہ تعلیم کا اعلان کیا، فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن، جس کی وجہ سے آپ موجود ہیں یہاں پر۔ آپ کی نظر مستقبل پر تھی۔ آپ ہمیشہ کہا کرتے کہ جو چلتے ہیں انہیں ٹھوکریں لگتی ہیں۔ ہمارے دنیا میں ہر ذمہ داری کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں جنہیں ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے۔ جب انسان چلتا ہے تو اسے ٹھوکریں لگتی ہیں، اور ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں جو چلتے ہیں۔ جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ کبھی چل نہیں سکتے۔ یہ آپ کا کہنا تھا۔ ہر سال منسٹری آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نیشنل ایجوکیشن ڈے اس موقع پر ایک تھیم جاری کرتی ہے۔ اس سال اس موقع پر ایک تھیم شائع کی گئی جس کا موضوع ہے امبریسنگ انوویشن، جس کا اردو معنی ہوتا ہے جدیدیت کو اپنانا، جدیدیت کو گلے لگانا، جو کہ آج کے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم جدید تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہوں، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں جس میں انوائرمنٹل اویئرنیس سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ چیلنجز، گلوبل چیلنجز جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کو کیسے سالو کیا جائے، یہ بھی اس تھیم کا ایک حصہ ہے۔ کہنے کو مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں بہت کچھ ہے۔ بچوں نے کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال جاری کیا۔ جب 1912 میں مولانا نے الہلال جاری کیا، انگریزی سامراج تھرا اٹھا، انگریزی حکومت گھبرا گئی اور فوراً آپ کے پریس پر پابندی عائد کی۔ 1915 میں آپ نے اس کے بدلے البلاغ جاری کیا۔ برطانوی گورنمنٹ نے آپ کو گرفتار کیا اور نظر بند کر لیا۔ آپ نے اس وقت بھی
جب آپ رانچی میں قیام پذیر کے 1916 سے 1919 کے وقت آپ نے ترجمان القرآن کو ترتیب دیا۔ جب دوسری جنگ آزادی کا موقع آیا اور آپ کو نظر بند کر لیا گیا قلعہ احمد نگر میں، آپ پر قید و بند کی تکلیفیں آئیں، آپ نے ان صعوبتوں کو برداشت کیا اور غبار خاطر کو ترتیب دیا۔ جب بھی موقع ملے غبار خاطر ضرور پڑھیے۔ غبار خاطر 24 خطوط کا مجموعہ ہے جس کا اسلوب صرف اور صرف مولانا کا ہے۔ ان کا انداز تخاطب، ان کا لکھنے کا انداز منفرد انداز ہے۔ سننے والے، بچے نے بھی کہا کہ سننے والے مسحور ہو جایا کرتے ہیں۔ میں ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں عرض کرنا چاہوں گی، جس میں وقت کی کمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں اس موقع پر آپ سے صرف یہ عہد لینا چاہوں گی کہ ہم مولانا کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں، اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، وقت کا استعمال کریں اور ناموافق حالات میں موافق پہلو تلاش کریں، اندھیرے میں روشنی کی کرن کو دیکھیں اور مسابقت کے اس دور میں پورے آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دست و دعا ہوں کہ آپ کا مستقبل کامیاب ہو، آپ کامیاب ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ اس شعر کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتی ہوں۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ مولانا آزاد کا کہنا تھا کہ ٹھوکریں لگنے کے بعد آپ کو چلنا ہے، مسلسل چلنا ہے، چاہے پیر میں آپلے ہی کیوں نہ آ جائیں، پاؤں توڑ کر، پیر توڑ کر آپ کو نہیں بیٹھنا ہے۔ بس اتنا ہی کہنا ہے، پھر ملیں گے گر خدا رائے۔ اللہ حافظ۔